اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا گیا کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا، تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی، یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے، یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ میں قرض ہے، میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا، وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ، حج پہ جو آپ نے ظہر عصر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. تو اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ عصر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھاؤ، ایسے کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے، وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے لازمی ہے. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء، جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے وہاں لازمی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا، شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے جبریل علیہ حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء. اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے. اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو یہ تو سفر حضر دونوں میں ہے. اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو، ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے، اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں، قافلہ نکل جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا، میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھتی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو، عصر میں پڑھ لو، یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو، تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، 4 کی 2 کر دو، یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے، چھٹی نہ کرے، اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، چھٹیاں بھی کر رہا ہے. تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں، تو 11 بجے آ جایا کر، چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا، چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں
کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے، تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ، لیکن چھٹی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ، تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو، لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ، ٹلا مار دو، لیکن دیر سے آؤ گے نا، 9 بجے آؤ گے تو سارے دفتر کے لوگ تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں، کوئی عذر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو، لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ۔ تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا، یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے، یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے۔ یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں، ظہر کو ظہر میں پڑھنا، اثر کو مشکل ہو جائے گی، تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں؟ 2 کر رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو، وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے، اور یہ جو میں کہتا ہوں نا اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی، تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ۔ یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور، لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر، تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔